بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہے، آباد رہے، اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی ہر دعا، ہر حاجت پوری فرمائے، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروباری بندش ہے، رزق کی رکاوٹ ہے، بے روزگاری ہے، گھریلو پریشانی ہے، مصیبت ہے، قرض میں مبتلا ہیں، بے روزگار ہیں، بے آسرا ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میرا یہ جو آج کا وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کی برکت سے جو بھی میرے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، انشاءاللہ العزیز جو بھی میرا مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کرے گا اس کی ہر طرح کی مشکل آسان ہو جائے گی، کاروباری ہر بندش، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی، انشاءاللہ العزیز گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، رزق ہوگا۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس لیے وظیفے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا۔ آپ کی آمین کے صدقے اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو جی یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی فضیلت والا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو اہم بات ہے، افضل بات ہے، وہ ہے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، فرض نمازوں کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اور کیونکہ جو بھی وظیفہ ہم فرض نماز کے بعد کریں گے انشاءاللہ العزیز وہ لازمی کامیاب ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ وظیفہ ہمارا کامیاب نہ ہو جو ہم فرض نماز ادا کرنے کے بعد کریں۔ تو اس لیے میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، گھر کی جو بھی پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، وہ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ انسان جب اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ کبھی بھی ہاتھ اٹھے ہوئے خالی نہیں لوٹتے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی بھی خالی نہیں لٹاتا، کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرض نمازوں کی پابندی لازم ہے، فرض نمازوں کی پابندی لازمی کریں، اللہ رب العزت سے اپنے لیے رزق مانگے، پیسہ مانگے، دولت مانگے، جو بھی کاروباری مسئلہ ہے، کاروباری پریشانی ہے اس کے لیے دعا کرے۔ اگر بے گھر ہیں تو اللہ رب العزت سے اپنے لیے گھر مانگے، اگر قرض میں مبتلا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ یا رب العالمین اپنے خزانوں میں سے ہماری مدد فرما، میرے مالک ہم جب بھی مانگے تجھ سے ہی مانگے، میرے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ یہ ہمارے ہاتھ کسی کے آگے نہ اٹھیں، جب بھی اٹھیں تیری بارگاہ میں اٹھیں، اور میرے مالک تو ہی ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کیونکہ جب انسان کا عقیدہ ہو، ایمان ہو، یقین ہو تو وہی ملتا ہے، جس
جو انسان گمان کرتا ہے۔ اس لیے انسان کے اگر ذہن میں یہ یقین ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، ہم یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ رب العزت سے ہی ہمیں ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لیے رب العالمین کو راضی بھی کریں۔ اللہ رب العزت نے جو نمازوں کا حکم دیا ہے وہ نمازیں لازمی ادا کریں، کیونکہ فرض ادا کرنا لازم ہے۔ تو یہ وظیفہ فرض نماز کے بعد کا ہے، اور صدقہ خیرات کریں۔ یقین مانیں کہ یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں آپ خود دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح آپ کی زندگی کے دن بدل گئے ہیں، آپ کے گھر کے حالات بدل گئے ہیں، آپ کا قرض کس طرح ادا ہو گیا ہے۔ یہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے کبھی بھی دعاؤں کا سلسلہ مت روکیں، دعائیں کرتے رہا کریں، اللہ رب العزت سے مانگتے رہا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو لازمی ملے گا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے اور عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، کوئی بھی دنیاوی خیالات اپنے ذہن میں نہیں لانا، ادھر ادھر اپنا دھیان نہیں کرنا۔ بالکل آپ نے اس وقت اپنے آپ کو اس طرح مگن کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہیں، ہم اپنے رب سے اپنے لیے مانگ رہے ہیں اور وہ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اول و آخر درود پاک 7 مرتبہ لازمی کرنا ہے۔ آپ کو 2 تسبیحیں بتائی جائیں گی، آپ نے وہ دونوں تسبیحیں کرنی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ یقین مانیں کہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کتنا عطا ہوتا ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر 7 مرتبہ تو آپ نے 500 مرتبہ تسبیح کرنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 500 مرتبہ یہ تسبیح کر کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 101 مرتبہ تسبیح کرنی ہے۔ یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق۔ پھر آپ نے آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے سجدے میں سر جھکا لینا ہے، اور یقین مانیں کہ جب آپ کا سر سجدے میں جھکا ہوگا آپ اللہ رب العزت کو پکارتے ہوں گے، آپ کو اسی وقت یہ گمان ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہیں۔ آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ کی دعا، آپ کا وظیفہ ادھر ہی کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے سجدے میں سر جھکا کر آپ نے 5 منٹ کے لیے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آپ نے 5 منٹ یہ پڑھتے جانا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجتیں بیان کرتے جانا ہے، اللہ رب العزت سے اپنی دعائیں کرتے جانا ہے۔ یقین مانیں کہ جب آپ سجدے میں سر جھکائیں گے آپ کا دل خود بخود ایسے ہوتا جائے گا، نور سے منور ہوتا جائے گا، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے آپ اللہ رب العزت کو پکاریں گے، اپنی حاجتیں ذہن میں رکھیں گے، اپنی دعائیں ذہن میں رکھیں گے اور اللہ رب العزت کو مسلسل پکارتے جائیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب جب آپ سجدے میں سر جھکا کر رب العالمین کو پکاریں گے تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس طرح دعا قبول کرنی ہے کہ آپ خود دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دینا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میرا یہ بندہ مصیبت میں بھی مجھے پکار رہا ہے، مشکل میں بھی مجھے پکار رہا ہے، تو اے فرشتوں گواہ رہنا میں اپنے بندے کو اتنا عطا کروں گا کہ یہ خود دیکھے گا کہ رزق کی کس طرح بارش ہو رہی ہے اور کس طرح اس کو پیسہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے وہ قبولیت کی گھڑی ہوگی، اپنے
اپنے لیے دنیا آخرت کی بھلائیاں لازمی مانگیے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر گرا کر اپنے لیے دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگیے گا، اپنے لیے رزق حلال مانگیے گا، اپنے لیے سکون مانگیے گا، اپنے لیے بیماری سے شفا مانگیے گا۔ یقین مانیں یہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں، خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔